بتاؤں گی اور ڈیٹیل سے۔ تو آپ دیکھیے، اس کے علاوہ صحیح احادیث میں 2 اور بچوں کا ذکر ہے، ایک صاحب جری اور ایک بنی اسرائیل عورت کا بچہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بچپن میں بول پڑھے تھے۔ اس روایت میں جن 3 بچوں کا ذکر ہے ان سب کا تعلق بنو اسرائیل سے ہے، کیونکہ ان کے علاوہ صحیح مسلم میں اصحاب الاخدود کے قصے میں بھی شیر خوار بچے کا بولنے کا ذکر ہے۔ بعض نے ان کے درمیان یہ تطبیق دی ہے کہ صحیحین کی روایت میں مذکور بچے گہوارے میں بولنے والے تھے، جبکہ کھائی میں گرنے والا بچہ گہوارے میں نہیں تھا۔ اس طرح ان کے مابین منافات نہیں رہتی، اور شاہد یوسف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اثر کے مطابق بچہ نہیں تھا جیسا کہ مشہور ہے، بلکہ وہ ذواللیحیہ داڑھی والا تھا۔ چلیے خیر، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے بتاؤں گی میں۔ کہلن کا مطلب ہے ادھیڑ عمر۔ کلام کرنے کا مطلب بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ جب وہ بڑے ہو کر وحی اور رسالت سے سرفراز کیے جائیں گے، اور بعض نے کہا کہ آپ قیامت کے قریب جب آسمان سے نزول ہوگا، جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے، تو اس وقت جو اسلام کی تبلیغ کریں گے وہ کلام مراد ہے۔ یہاں پر اب آپ دیکھیے، یہاں آگے آیت نمبر 47، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذ قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ اس کے صرف کہنے ہی سے کہ ہو جا اور وہ ہونے لگتا ہے، یعنی کہ وہ ظہور پذیر ہونے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، پھر اسے کر دیا جاتا ہے۔ ہماری نگاہ میں جب ہم اسے دنیا میں ایکسپیرینس کرتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے ہمیں کہ یہ نہیں ہو رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہو جانے والا ہے۔ تو تیرا تعجب بجا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں، وہ تو جب چاہے اسباب اور عاد اور ظاہر کا یہ سلسلہ ختم کر کے حکم کن سے پلٹ جھپکنے میں جو چاہے کر دے۔ تو یہ تفسیر سے بتایا میں نے آپ کو۔ اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، آیت نمبر 48، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اتارا؟ علم دیا، کتاب کا، حکمت کا، تورات کا اور انجیل کا۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، اور یہاں پر کتاب اور حکمت کی بات کی گئی کہ کتاب اتارنے کا مقصد تھا حکمت دینا، انٹیلیجنس دینا، گائیڈنس، ہدایت بھی اس کو نصیب ہوتی ہے جس کو حکمت نصیب ہوتی ہے۔ تو کتاب سے مراد لکھنا ہے، جیسا کہ ترجمہ میں اختیار کیا گیا کہ یا انجیل اور تورات کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا، یا تورات اور انجیل کتاب اور حکمت کی تفسیر ہے۔ اس کے بعد وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وہ کس کی طرف رسول بھیجے گئے تھے؟ بنی اسرائیل کی طرف، سب جانتے ہیں۔ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ بنی اسرائیل کے کون ہوں گے؟ رسول ہوں گے، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اور پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزے دیے، کہ یہاں خلق یہاں پیدائش کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس پر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہی خالق ہے۔ یہاں اس کے معنی ظاہری شکل و صورت گھڑنے اور بنانے کے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن کیسے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ الفاظ ہیں، اللہ کے حکم سے۔ مقصد یہی ہے کہ کوئی شخص اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ خدائی صفات یا اختیارات میں حامل ہوں، نہیں، میں تو اس کا عاجز بندہ اور رسول ہی ہوں۔ جو کچھ میرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے معجزہ ہے، جو محض اللہ کے حکم سے صادر ہو رہا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ اس کی صداقت اور بالا تری نمایاں ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا، انہیں ایسا معجزہ دیا گیا کہ جس کے سامنے بڑے بڑے جادوگر اپنا کرتب دکھانے میں ناکام رہے، جس سے ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت واضح ہو گئی، وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا چرچا ہے۔ طب کیا ہے؟ یعنی کہ ہیلتھ، یعنی کہ پوری جو اس ٹائم جیسے آج جو ہے انسان کیا کرتا ہے، ڈیفرنٹ کورسز ہیں ڈاکٹرز کے لیے، تو وہ پوری کی پوری وہاں پہ ہیلتھ کی جو ہے طب کا بڑا چرچا تھا،
اور میڈیسن جسے آپ کہہ سکتے ہیں آج کی لینگویج میں۔ چنانچہ انہیں مردہ کو زندہ کر دینے، مادرزاد اندھے کو کوڑی کو اچھا کر دینے کا معجزہ عطا کیا گیا، جو کوئی بھی بڑے سے بڑا طبیب اور اپنے فن کے ذریعے سے کرنے پر قادر نہیں تھا۔ ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شعر و ادب اور فصاحت و بلاغت کا بڑا زور تھا، چنانچہ انہیں قرآن جیسا فصیح اور بلیغ پر اعجاز کلام عطا کیا گیا، جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا بھر کے فصحاء و بلغاء اور ادباء اور شعراء عاجز رہے۔ اور آپ دیکھیے آج بھی یہ چیلنج باقی ہے نا، آج بھی کوئی قرآن کے برابر، اس کے ایکویلنٹ، اس کے کمپیریزن کا کلام نہیں لا سکتا، نہ تو معنی کے اعتبار سے اور نہ صرف تلاوت یا اس کے ریسیٹیشن کے مقابلے میں۔ جو اس کے ریسیٹیشن کو صرف پڑھ گیا، اگر مان لیجیے اس کو ترجمہ معلوم بھی نہیں، لیکن اس کی تلاوت میں اللہ تعالیٰ کا وہ انداز موجود ہے، وہ اوپر یعنی کہ عرش الہی کا کلام کی وہ لذت موجود ہے کہ جس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ چیلنج کے باوجود آج تک عاجز ہیں اور قیامت تک عاجز رہیں گے۔ ابن کثیر۔ پھر ان کو کیا دیا گیا؟ آیت نمبر 50 آپ دیکھیے، آیت نمبر 50 آپ کے سامنے ہے۔ اور تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور اس لیے میں لے آیا ہوں تم پر بعض وہ چیزیں جو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئیں۔ اس سے مراد تو وہ بعض چیزیں ہیں جو بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی تھیں، یا پھر وہ چیزیں ہیں جو ان کے علماء نے اپنے طور پر حرام کر رکھی تھیں، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ تفسیر قرطبی۔ یہ ایسی چیزیں بھی مراد ہو سکتی ہیں جو انہوں نے آپس کے جھگڑوں کے نتیجے میں غلط طور پر حرام کر لی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی غلطی کا ازالہ کر کے انہیں حلال قرار کر دیا۔ ابن کثیر۔ اب آپ دیکھیے اس کے بعد آیت نمبر 51 کیا کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راہ ہے، یہی سیدھی راہ ہے۔ یعنی میرا اور تمہارا خالق اور پرورش کرنے والا اللہ ہی ہے، لہٰذا جب خالق اور مربی وہ ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، تم سب اس کی عبادت کرو۔ اس لیے سیدھا راستہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی حکم وہی تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے کہ تمہارا رب ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، ہم سب اس کے بندے ہیں۔ اور جتنے لوگ بھی شرک کا شکار ہو گئے، شرک میں پڑ گئے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا شرک تھا، وہ سب کے سب آپ دیکھیے گمراہ ہیں آج بھی۔ جس میں کسی بھی طرح کا شرک شامل ہے یا اللہ تعالیٰ کو کیا ہے اس کے نام سے غفلت ہے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ کو کیا ہے وہ محبت نہیں ہے یا وہ محبت کے تقاضے پورے نہیں کرتے، تو پھر آپ دیکھیے کہ اللہ ہی بہتر جو ہے ہدایت دینے والا ہے۔ آیت نمبر 52 دیکھیے آج آپ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ بس جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا، یعنی ایسی گہری سازشیں کری تھیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، مشکوک حرکتیں کی تھیں جو کفر یعنی مسیح علیہ السلام کی رسالت کے انکار پر مبنی تھے۔ آپ جو ان کی کتاب ہے یعنی کہ جو وہ پڑھتے ہیں گوسپل جسے کہا جاتا ہے، تو آپ اگر اس کے کچھ ٹیکسٹ کو تھوڑا سا بھی دیکھیں تو اس میں خود لکھا ہوا ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کتنی چالیں چلی ہیں خود، حالانکہ وہ ٹوسٹڈ ہے، وہ اصل کتاب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس میں جو بھی آج موجود ہے جس کا تھوڑا سا اثر پہلی والی کتاب کا باقی ہے، تو یہ صاف وہ جانتے ہیں کہ ان کی قوم نے بھی کیا کیا، حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ بے انتہا ناانصافی کی، حتیٰ کہ آپ دیکھیے اپنے جو اتنے بڑے رسول تھے اور اتنے بڑے اللہ کے نیک بندے تھے ان کو سولی تک پہ چڑھا دیا، تو کتنا بڑا ظلم ہوگا آپ یہ سوچئے۔ خیر آگے ہم دیکھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے حکم سے وہ اٹھا لیے گئے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، لیکن ان کی آپ دشمنی اور حسد دیکھیے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ میری راہ میں مدد کرنے والا کون ہے، جسے کہتے ہیں حواری۔ تو بہت سے نبیوں نے اپنے قوم کے ہاتھوں تنگ آ کر ظاہری اسباب کے مطابق اپنے قوم کے باشعور لوگوں سے مدد طلب کی ہے،
جس طرح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتدا میں جب قریش آپ کی دعوت کی راہ میں آ رہے تھے تو آپ موسم حج میں لوگوں کو اپنا ساتھی اور مددگار بننے پر آمادہ کرتے تھے تاکہ آپ رب کا کلام لوگوں تک پہنچا سکیں، جس پر انصار نے لبیک کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے قبل ہجرت اور بعد ہجرت مدد کی۔ اسی طرح یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مدد طلب فرمائی۔ یہ وہ مدد نہیں ہے جو مافوق الاسباب طریقے سے طلب کی جاتی ہے، کیونکہ وہ تو شرک ہے۔ ہر نبی شرک کے سدباب ہی کے لیے آتا رہا ہے، پھر وہ خود شرک کا ارتکاب کس طرح کر سکتے تھے؟ لیکن قبر پرستوں کی غلط روش قابل افسوس ہے کہ وہ فوت شدہ اشخاص سے مدد مانگنے کے جواز کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول من انصاری الی اللہ سے استدلال کرتے ہیں۔ مطلب کیا کرتے ہیں؟ آرگومنٹ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں اس آیت کو لے کے کہ انہوں نے بھی تو اللہ کی کیا کری؟ اللہ کے مقابلے میں لوگوں سے مدد چاہی، تو ہم بھی جو مدد چاہتے ہیں تو وہ ہمارا جائز ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ناصر نہیں ہے، حامی نہیں ہے، مددگار نہیں ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اب آگے آپ دیکھیے آیت نمبر 53، رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے، ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ الحواریو کا مطلب کیا ہے؟ انصار، مددگار، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان لکل نبی حواریہ وحواری الزبیر، صحیح البخاری حدیث نمبر 2846۔ ہر نبی کا کوئی مددگار خاص ہوتا ہے اور میرا مددگار زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چلیے، تو آپ آج ان آیات سے کیا سبق ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے جھٹلا دیا، نہ صرف کہ ان کو ریجیکٹ کیا میسج کے ساتھ، بلکہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی پر اتر آئے۔ آگے آیت نمبر 54 کل میں آپ کو نیکسٹ ٹرن پہ جب آپ کو پڑھاؤں گی تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے مکر کیا، انہوں نے چالیں چلیں، اور اللہ تعالیٰ کی بھی ایک چال تھی جو کامیاب ہونے والی تھی۔ تو اسی طرح سے ہر نیک بندے کی آزمائش ہوتی ہے، تو لہٰذا اللہ کے راستے میں اگر ہمیں کہیں کچھ چیلنج، کچھ مشکلات آ رہے ہوں تو اس کو ہم اپنے لیے کوئی بڑی آڑ اور رکاوٹ سمجھ کر ہار نہ جائیں اپنے آپ سے اور حالات سے، بلکہ اس کو اور ثابت قدمی کے ساتھ عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کا کچھ جذبہ محسوس ہو، اور کیا کہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ یہ بندہ اور بندی اپنے قول میں سچی ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے راستے میں جو بھی آزمائشیں آئیں ان کو ہمیں کوئی بیان نہیں کرنا، اس کی کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کرنا۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔